تکبر کے حوالے سے بات بتاتے ہوئے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ تکبر ابلیس نے کیا، جس میں اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات یعنی مزامیر یہ شیطان کی آوازیں ہیں، اسی لیے ان کو شرعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے مزامیر اور گانے بجانے کو قوالی کہہ کر مذہبی تقدس دے دیا، جو بہت بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ قوالی جو ہے وہ اس کا مزامیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ گانے بجانے کی چیزوں سے آلات سے اس کا کوئی تعلق ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اب اس کی شکل اتنی بگڑ چکی کہ اس کو ہم نے یہ تقدس اس لیے دے دیا کہ جی یہ قوالی ہے، تاکہ لوگ ایک شیطانی عمل کی طرف دوڑے چلے جائیں، حالانکہ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے یہ چیز جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں اس پہ بڑی طویل بحث فرمائی، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان چشتیہ ہیں ان سے مزامیر کے ساتھ قوالی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے تو اولاد آدم کو بزرگی اور عظمت بخشی، اسے سمندروں اور خشکی پر بے پناہ اختیار و اقتدار دیا، اور قیامت کے دن جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے وہاں مومن کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ کافر کو اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ قانون الہی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو اپنی سرزمین سے نکال دیا کرتے ہیں، پھر وہ بھی کبھی وہاں سکھ کا سانس نہیں لے سکتے اور نہ وہ رہ سکتے ہیں۔ مکہ والوں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمحہ وہ آرام نہ کر سکے، جنگوں میں رسوا اور تباہ ہوئے، قحط کا شکار ہوئے، اور بالآخر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات یا اپنے عمل سے خارج کر دیتے ہیں، کہ پھر دونوں جہاں میں رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کفار کی ایذا رسانیوں اور مشرکین کی سازشوں کا مقابلہ آپ اللہ کی عبادت کر کے کریں، نماز پنجگانہ پڑھیں۔ یہ مقابلہ کیا فرمایا کہ وہ ایذا پہنچاتے ہیں، مشرکین سازشیں کرتے ہیں، تو اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پنجگانہ کو پڑھنا ہے، اور کچھ حصہ رات کا قرآن یعنی عبادت اور نماز کے ساتھ جاگ کر گزاریں، یعنی تہجد ادا فرمائیں۔ خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن کم از کم اگر ہم عام دنوں میں اس کی پابندی نہیں کر سکتے، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اس کی پابندی کی جا سکتی ہے اور جس کی عادت بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ آسان یہ یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود یعنی مقام شفاعت ہے۔ روح کے بارے میں فرمایا کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ تمہارا علم سارے جہاں کی اشیاء سے متعلق بھی ہو تب بھی روح کو جاننے کے لیے کم ہے، کیونکہ فطری عقل و شعور جو انسان کو بحیثیت انسان عطا ہوا ہے وہ محض مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ روح کا تعلق مادی دنیا سے نہیں بلکہ عالم امر سے ہے، جو مادی تخلیق سے بہت بلند ہے۔ علوم کا خزینہ بصورت قرآن تمہاری طرف بھیج دیا گیا ہے، یعنی تمام علوم کا جو خزینہ ہے وہ قرآن ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے رکھے ہیں، اس کے اندر وہ اسرار و رموز رکھے ہیں کہ جن کو 14 صدیاں گزر گئیں، علماء، محدثین، مفسرین تلاش کرتے رہے، نکالتے رہے، آج بھی نکال رہے ہیں، اور قیامت تک نئی نئی چیزیں اس سے نکلتی رہیں گی۔ ہدایت وہی پا سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو۔ تکبر اور اپنی بڑائی فرعون اور اس کی قوم کو لے ڈوبی تھی، یعنی انسان کو تکبر سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ تکبر تھا، یہی وہ بڑائی اور عظمت تھی جو فرعون سمجھتا تھا کہ میں اس کا مالک ہوں، اور جو فرعونی قوم اس بات کو سمجھتی تھی
کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ تکبر، یہ عظمت، یہ بڑائی، تو اللہ نے ان کو غرق فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں، لہٰذا یہ رعایت ضروری ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، یعنی قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ جس سے اس کے الفاظ، اس کے حروف کی صحیح ادائیگی ہو اور جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر سورہ کاف شروع ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور بلندی اور احسان عظیم کا تذکرہ ہے کہ تمام خوبیاں اور کمالات اسی کے لیے ہیں۔ اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے والوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بات ان کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اصحاب کہف کا حال عجیب و غریب سمجھتے ہو، اس سے بھی عجیب تر جو چیز ہے وہ کائنات کو قائم رکھنا ہے۔ یعنی فرمایا کہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو یہ عجیب ہے کہ جتنا عرصہ گزر گیا اور کس طرح یہ لوگ یہاں پر رہے، تو فرمایا کہ اس سے آگے بڑھو اور یہ دیکھو کہ اتنی بڑی کائنات کو ہم نے قائم رکھا ہے، اتنے بڑے نظام کو قائم رکھا ہے، یہ اس سے عجیب تر ہے جس میں تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے معاشرے کے جو برائیاں تھیں ان سے یعنی ٹکر لی، کیونکہ ایمان جب انسان کے اندر آ جاتا ہے اور جو تبدیلی آتی ہے دراصل وہ نوجوانوں کے ذریعے ہی آیا کرتی ہے۔ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، ان کے اندر نہ وہ ولولہ ہوتا ہے، نہ وہ جوش ہوتا ہے، نہ تبدیلی کے ان کے اندر احساسات ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ یعنی نوجوان نسل جو ہوتی ہے، جو کردار ادا کر سکتی ہے، وہ دوسرے لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ چند نوجوان تھے کہ جو اللہ سے محبت رکھنے والے تھے، لیکن ان چند نوجوانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، اتنا تنگ کر دی گئی کہ بالآخر ان کو اپنی مال سے، اپنے گھر بار سے، اپنے مال دولت سے ہاتھ دھونے پڑے، یعنی ان کو اس اپنی آبادی کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر بیابانوں میں جانا پڑا، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ ہمارا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مال کو بچاتے ہیں کہ ہمارا مال بچ جائے، ایمان کی فکر نہیں ہوتی، لیکن ان نوجوانوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو محفوظ رکھنے کی چیز ہے، جس کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ مال دولت نہیں ہے بلکہ وہ ایمان ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی دولت چھوڑ دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور وہ ایک غار میں جا کر ٹھہرے تاکہ وقت کے حاکم کے ظلم سے بچ جائیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، اللہ نے انہوں نے وہاں دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور ان کو وہاں سلا دیا گیا۔ اب وہ کتنا سوئے؟ 1-2 دن 4 دن نہیں بلکہ 109 سال تک، 309 سال تک وہ وہاں سوتے رہے۔ 300 یعنی 3 صدیاں اور 9 سال، تو 309 سال تک وہ وہاں سوتے رہے، چونکہ انہوں نے اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو اللہ نے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سورج آتا تھا، چاہے وہ طلوع ہو یا غروب ہو، تو ہم اس کی کرنیں بھی ان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ جو ہے اس حالت میں رکھنا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، موسم کے اثرات اس پر نہ پہنچیں، تو اللہ نے بھی قدرتی پھر انتظام کیا، یعنی تم نے میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا ہے تو میں اپنے ساری چیزوں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے اس طرح ان کی خدمت پر لگایا کہ سورج کی گرمی، موسم کے تغیرات نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، حتیٰ یہ کہ ان کو ایسا سلایا کہ چلنے پھرنے والے، جانے والے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جاگ رہے ہیں، کہ وہ اسی حالت میں یعنی اپنی کروٹیں بھی بدل دیتے تھے، یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جاگ رہے ہیں تو وہ کروٹیں بدلتے تھے۔ 3 صدیوں سے زیادہ عرصے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کتنی بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ جب وہ ایک غار میں چلے گئے، اللہ نے تقریباً 3 صدیوں تک ان کو سلائے رکھا۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ ہمیں حکم ہے نا کہ ہم سوئیں تو بھی دعا مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، جاگیں تو بھی دعا مانگیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔
تو انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا زندہ ہوتے ہی اٹھتے ہی، اور اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ وہ غار ایسا تھا کہ جس میں سورج کی کرن طلوع یا غروب کے وقت کبھی بھی داخل نہیں ہوتی تھی، اور وہ سوتے سوتے کروٹیں بھی لے لیتے تھے کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ان کا کتا غار کے منہ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے اس طرح بیٹھا ہوا تھا گویا وہ کاٹنے کو دوڑے گا، یعنی دیکھنے والے سمجھتے تھے ان کے ساتھ جو ان کا کتا گیا تھا وہ بھی اسی طرح بالکل ان کے غار کے دھانے پر بیٹھا تھا۔ تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے آبادی میں بھیجا، یعنی 300 سال سے زیادہ عرصہ بیتا، کوئی بھوک نہیں لگی، لیکن اب جب اتنے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا تو وہ بھوک محسوس ہونے لگی کہ یار بھوک لگ رہی ہے، تو لہٰذا جاؤ ذرا پتہ کرو کھانا لے آؤ۔ پہلے تو گفتگو ہوئی کتنا وقت ہو گیا ہمیں سو، کسی نے کہا کہ ابھی 1 دن ہوا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سوئے تھے، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو بھوک لگ رہی ہے جاؤ اور جا کر کھانا لے کر آؤ۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ کھانے کے لیے انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا، تو کھانا لانے کے لیے جب وہ آبادی میں پہنچا اس کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا لانا، یعنی ظاہر بات ہے جہاں کفر کی حکومت ہو وہاں حلال چیز تو میسر نہیں ہو سکتی، اور حلال ہوگی تو اس کو بڑی تلاش کے بعد جو ڈھونڈ کر لانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب جانا تو پاکیزہ کھانا لانا، یعنی اس میں ہمیں بھی یہ غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جب ہم ایسے ممالک میں رہتے ہیں، ایسے ممالک میں جاتے ہیں کہ جہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو وہاں یہ نہیں ہے کہ جو چیز ملی اس کو آپ نے کھا لیا، بلکہ وہاں خیال سے پاکیزہ کھانا کھانا ہے، حلال کھانا کھانا ہے، نہ یہ کہ ہر چیز کو اٹھا کر کھا لیا۔ تو وہ ہمارے بھائی اور دوست جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ خاص تاکید انہوں نے کی۔ اس طرح لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا۔ جب بھائی ان میں سے ایک ساتھی ان کا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ سکے 300 سال پہلے کے سکے تھے، آج تو حکومت ہی الگ تھی، آج کا سکہ ہی کچھ اور تھا۔ تو جب جا کر اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی روٹی دو، تو انہوں نے وہ سکہ دیکھ کر تو وہ حیران یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے پکڑ لیا ایک شخص کو اور سب جمع ہوئے، اور وہ جا کر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ غار میں یہ اس طرح زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہیں پر موت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا، کیونکہ جب اس وقت جب ان کو اللہ نے بیدار کیا تو اس وقت ایک مسلم حکمران تھا، اللہ کا فرمانبردار شخص تھا، لیکن بحث یہ چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے اس حکمران نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ نے اس زمانے میں یہ مسئلہ حل کر دیا کہ وہ 300 سال پہلے جن لوگوں کو صلاح دیا گیا تھا ان کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح وہ لوگ جو ہیں زندہ ہوئے، بیدار ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو موت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح برسوں تک سونے والے بیدار کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی لوگ قیامت میں زندہ کر دیے جائیں گے۔ پھر اس غار کے دانے پر ایک مسجد بنا دی گئی، کچھ اہل ایمان نے مسجد بنائی، یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے جوار میں، ان کے قرب میں مسجدیں بنانا یہ بہت پرانا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اس دور سے یعنی مسجد بنائی گئی کہ جہاں عبادت کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح آگے بتایا 2 آدمیوں کی اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک شخص وہ تھا کہ جس کو اللہ نے دولت دے رکھی تھی، لیکن وہ بڑا مغرور اور متکبر اور منکر قیامت تھا۔ اللہ نے دولت دی تھی، مال دیا تھا، سب تھا، اس کا تقاضا تو تھا وہ ایمان لاتا، لیکن وہ آخرت کا انکار کرتا تھا، مغرور اور تکبر کیا کرتا تھا۔ جبکہ اس کا دوسرا جو دوست تھا وہ غریب تھا، لیکن تھا وہ ایماندار۔ مغرور شخص کی تمام کھیتی اس کے غرور اور اللہ کی ناشکری کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یعنی اس کا ساتھی جو تھا اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں میں سے اس کے راہ میں بھی خرچ کرو۔ تو وہ کہتا تھا یہ کیسی باتیں تم لوگ کرتے ہو، میں ان کو نہیں مانتا۔ تو بالآخر اس ناشکری پر کیا ہوا کہ اس کا سب کچھ اللہ نے اس کی ناشکری کی وجہ سے تباہ فرما دیا۔ بتایا کہ اگر وہ غریب مسلمان کی نصیحتوں پر عمل کرتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ ایک اور مثال دی ہے کہ جب تک سبزے کو پانی ملتا ہے تو وہ سرسبز رہتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت اور اولاد بھی زندگی کے چند دنوں تک کے ساتھی ہیں۔ سبزے میں
یہ پودے لگے ہوئے ہیں، ان کو جب تک آپ پانی دیتے رہیں گے تو یہ ہرے رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، لیکن ایک موسم آتا ہے کہ جب یہ بھی خشک ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بتایا کہ انسان کی زندگی کا بھی حال ہے کہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی اولاد، یہ زندگی کے چند دنوں کے ساتھی ہیں۔ جہاں زندگی ختم ہوئی یہ سب چیزیں جدا ہو جاتی ہیں، ہمیشہ رہنے والی چیز جو ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ایک سفر میں بھنی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو ظاہر بات آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے ناگوار گزری، پسند نہیں فرمائی اللہ نے کہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا۔ تو فرمایا کہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح فلاں جگہ پر فلاں مقام پر جاؤ اور یہ تعلیم دی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہیں وہاں ضرور جا کر رہوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سفر پر اپنے خادم کو لے کر چل پڑے اور بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے کر چلے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جہاں وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے اگر نکل جائے گی اور سمندر میں داخل ہو جائے گی، وہی جگہ جہاں تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے ان سے۔ تو کھانا لے کر جو ہے ساتھ روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ وہ سو گئے اور مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ بیدار ہو کر آگے بڑھے اور جب کھانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی طلب کی، تو آپ کے خادم نے کہا کہ میں بتانا بھول گیا، وہ تو پانی میں چلی گئی۔ اور اس نے کہا کہ یہ مجھے شیطان نے بلا دیا، میں تو آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس نے دوسری باتوں میں لگا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہیں تو جانا تھا۔ واپس آپ آئے تو ان سے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی، انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر سے کام لوں گا۔ تب انہوں نے ساتھ رکھ لیا، اس شرط کے ساتھ کہ جب تک کسی معاملے کی تشریح میں خود نہ کروں آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس شرط کو آپ نے قبول کر لیا۔ پھر دونوں چل پڑے اور جا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام دونوں کشتی میں سوار ہوئے، اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کشتی والوں نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ تو جب سیدنا خضر علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھے، کچھ آگے چلنے کے بعد اس کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات جو ہے ناگوار گزری۔ آپ نے اعتراض کیا کہ کیا سب کو غرق کرنے والے ہو آپ؟ یہ کیا کام کیا آپ نے؟ انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ جو اس کشتی کے تختے نکال کے سب کو ڈبونا چاہتے ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے پھر معذرت کی کہ ٹھیک ہے اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سوال کھڑا کیا، جب آگے چلے تو ایک لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ تشریف لے گئے، آگے ایک لڑکا نوجوان کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو اس پر پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے یہی سوال کیا کہ اس نے کچھ کیا نہیں، یہ ناحق آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو آپ نے پھر وہی کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ جو ہے صبر نہیں کر سکتے، میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ نے پھر جو ہے اس پر معذرت کی کہ اب میں جو ہے اس طرح کا سوال نہیں کروں گا۔ تو اس طرح آج کا سپارہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور بقیہ اس کا حصہ وہ اگلے سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان سے درس عبرت حاصل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔